بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ملکی سیاست کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں 8 بار رکن رہنے والی شخصیت، 3-4 بار پنجاب اسمبلی کا رکن منتخب ہونے والے شخص، سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو پنجاب اسمبلی کی PP10 کی نشست پر حکومت نے حلف نہیں اٹھانے دیا۔ حکومت کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ چودھری نثار علی خان جو کہ 3 سال سے حلف نہیں اٹھا رہے تھے، وہ اچانک پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کے لیے کیوں تیار ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ چودھری نثار علی خان کا ایک ہی موقف رہا کہ 25 جولائی 2018 کی رات کو ان کے حلقہ انتخاب NA59 میں جو کھیل کھیلا گیا، اس کے نتیجے میں انہیں قومی اسمبلی کی رکنیت سے محروم کر دیا گیا، تو وہ حلف نہیں اٹھا رہے۔ اب جب انہوں نے حلف اٹھانے کی طرف اشارہ کیا تو حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ چودھری نثار علی خان پنجاب اسمبلی کا حلف کیوں اٹھا رہے۔ قومی اسمبلی میں ابھی جاری ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس، پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس جاری ہے، تو صدارتی آرڈیننس تو جاری نہیں ہو سکتا تھا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہوتے ہوئے پھر سینٹ کا بھی اجلاس جاری ہو گیا، لیکن جب چودھری نثار علی خان 24 مئی کو پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھانے گئے تو ڈپٹی اسپیکر غائب ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی اس وقت قائم گورنر ہیں، لیکن بتایا گیا کہ اسپیکر کی عدم موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کی صدارت کرنی تھی، تو وہ تو راجن پور جا چکے ہیں۔ راجہ بشارت صاحب ہمارے مہربان ہیں، دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ رولز 15 کے تحت جو اجلاس کی چیئر کر آتا ہے وہ حلف نہیں لے سکتا۔ بہرحال ایک آزاد رکن، ایک اکیلا رکن جس کے ساتھ بظاہر اس وقت کوئی دوسرا رکن نہیں ہے، اس سے عمران خان کی حکومت اس حد تک خوفزدہ ہے کہ اس کے حلف کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں۔ یہ وہی عمران خان ہیں جو چودھری نثار علی خان کے کلاس فیلو ہیں۔ یہ وہی عمران خان ہیں جن کے ساتھ چودھری نثار علی خان نے پڑھا ہے، لیکن سیاست کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ آج سیاست اس حد تک ظالم ہو گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت چودھری نثار علی خان کے حلف کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے لگی ہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ چودھری نثار علی خان حلف اٹھانے کے بعد پنجاب اسمبلی میں جو عثمان بزدار کو اٹھانے کی جو موو ہے وہ زور پکڑ جائے گی، اور پھر جہانگیر ترین سمیت کچھ دوسرے لوگ جو آزاد ارکان ہیں، یہ سب مل کر عثمان بزدار کا تختہ الٹ دیں گے۔ تو خیر، تختہ تو ابھی اٹھنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن گھبراہٹ، پریشانی اور خوف و راز کی جو کیفیت حکومتی حلقوں میں پائی جاتی ہے، اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک اکیلا شخص جس کے پاس ایک سیٹ ہے، اس سے عمران خان پریشان ہے۔ عمران خان کو بہادری اور جرأت کے ساتھ سیاست میں مقابلہ کرنا چاہیے کہ چودھری نثار علی خان آپ آئیں، آپ حلف اٹھا لیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ کا تختہ الٹتے ہیں۔ چودھری نثار علی خان نے حلف جب نہیں انہوں نے اٹھانے دیا، انہوں نے بتایا گیا کہ آپ حلف نہیں اٹھا سکتے، وہ واپس آ گئے۔ اب وہ عدلیہ سے رجوع کر رہے ہیں، اور یہ حکومت عادی ہے اس بات کی کہ عدلیہ کی طرف سے آنے والے احکامات پر پھر اس کو چاروں نچار عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ وہ 100 جوتے کھانے والی بات ہے۔
آپ کو آج اگر آپ ان کو حلف اٹھانے تھے تو شاید بڑی خبر نہ بنتی. اب بڑی خبر یہ ہے کہ آپ نے حلف نہیں اٹھانے دیا. چودھری نثار علی خان 3 سال کے بعد پہلی بار لاہور میں پریس میں سامنے آئے اور ان سے سوالات کیے گئے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ حکومت ایک آرڈیننس لانا چاہتی ہے اور انہیں ڈی سیٹ کرنا چاہتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان ٹھنڈا ہو کر کھائیں. آپ یہ جو جتنے بھی اقدامات کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو بیک فٹ پہ لے جاتے ہیں. آپ عجلت میں اقدامات اٹھاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اور یہ بات انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کہی ہے کہ اگر عمران خان ٹھنڈا کھائیں تو شاید ان کے لیے کوئی بہتر ہو. چودھری نثار علی خان نے ایک اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ وہ کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے گیم کا وہ حصہ نہیں ہے. 3 سال تک انہوں نے ذاتی طور پر سیاست سے کنارہ کشی کی. تاہم قومی اسمبلی کی نشست پر ناکام ہونے کے بعد، یا کہتے ہیں مجھے ناکام کیا گیا، وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. 34,000 کی لیڈ سے صوبائی اسمبلی میں جیتنے والا پارلیمنٹیرین انہیں قومی اسمبلی میں ایک ڈرامے کے تحت ایک راتوں رات فگرز تبدیل کر کے ان کو ہروا دیا گیا. اب 1 ہفتہ پہلے چودھری نثار علی خان نے خط لکھا ان کی طرف سے کہ میں وہ حلف اٹھانا چاہتا ہوں، مجھے تاریخ بتایا جائے اسپیکر کب موجود ہوں گے. انہیں کہا گیا کہ اسپیکر موجود نہیں ہے، حلف نہیں ہو سکتا. پینل آف چیئرمین کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آج بتایا گیا انہیں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بغیر حلف نہیں لیا جا سکتا. بہرحال عمران خان بھی میدان میں موجود ہیں، انہیں بھاگنا نہیں چاہیے. انہیں وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھ کر ایک نشست کے مالک چودھری نثار علی خان سے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے. انہیں میدان میں آنے دیں. اب اگر وہ عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے حلف اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کی کیا رہ جائے گی؟ آپ کے ہاں جو لوگوں میں پریشانی پائی جاتی ہے اس کا بھی ہمیں علم ہے. اگر تو پنجاب اسمبلی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، پنجاب اسمبلی عثمان بزدار سے جان چھڑاتی ہے، پنجاب اسمبلی کوئی نیا وزیر اعلیٰ لانا چاہتی ہے، تو ظاہر ہے ساری دنیا جانتی ہے چودھری نثار علی خان سے بہتر وزیر اعلیٰ کو کوئی امیدوار نہیں ہو سکتا. تاحال مسلم لیگ نون کی طرف سے چودھری نثار علی خان کے خلاف کوئی فضول بات نہیں کی گئی. سب خاموش ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ان کا صدر میاں شہباز شریف چودھری نثار علی خان کے ساتھ رابطے میں ہے. میاں شہباز شریف جو سیاسی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اگر وہ کھیل کھیلا گیا تو نہ صرف پنجاب سے پی ٹی آئی فارغ ہو جائے گی، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، بلکہ قومی اسمبلی سے بھی عمران خان کو ہاتھ دھونے پڑیں گے. یہی وہ سیاست ہے جس نے اس وقت عمران خان کی رات کی نیندیں آرام کر دی ہیں. عمران خان جو ساری زندگی کرکٹ کا کھیل کھیلتے رہے ہیں، سیاست کا کھیل ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ سیاست کا کھیل 2+2 4 نہیں ہوتا، 2+2 5 بھی ہو جاتا ہے. کل تک جو چیز ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہی تھی کہ چودھری نثار علی خان حلف اٹھائیں گے، اب چودھری نثار علی خان حلف اٹھانے پر تیار ہو گئے ہیں. وفاقی کابینہ سے تو عمران خان نے صدارتی آرڈیننس منظور کرا لیا ہے، لیکن مجھے نہیں امید کہ ان کو اسے نافذ کرنے کی بھی مہلت ملے گی. جن قوتوں نے یا جن عناصر نے پنجاب میں کوئی بڑی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ عمران خان کو یہ صدارتی آرڈیننس بھی جاری نہیں کرنے دیں گے. اگر وہ فرض کریں وہ جاری کر بھی دیں تو عمران خان میں اتنی سکت نہیں ہے سیاسی کہ وہ بڑا کھیل کھیل لیں.
جہانگیر ترین ایک بڑا کھلاڑی ہے، چودھری نثار علی خان سب سے بڑا سیاسی کھلاڑی ہے، جس نے 34 سال میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے رکھا، تمام تر مصائب اور مشکلات میں انہیں نکال کر پھر بار بار ان کو اقتدار میں لایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ 34 سالہ رفاقت کے بعد ان کے راستے الگ ہو گئے، لیکن دلوں میں دونوں ایک دوسرے کے دلوں میں بستے ہیں۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سر دست جو میاں نواز شریف، مریم نواز اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں کی طرف سے چودھری نثار علی خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا رہی، تو اس کا کوئی پس منظر تو ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ چودھری نثار علی خان کے بارے میں جب کوئی خبر اخباروں میں چھپتی ہے یا ان کے بارے میں کوئی ویڈیو آتی ہے تو جو پارٹی کے اندر ان کے مخالفین ہیں ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کی پریشانی تو ہونی چاہیے کہ جب چودھری نثار علی خان جیسا سٹالورڈ پارٹی میں واپس آ جائیں گے تو بونوں کی کہاں جگہ ہوگی، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ لہذا چودھری نثار علی خان عدلیہ کے پاس جائیں گے اور 1-2 دن میں وہاں سے ریلیف بھی ملنے کا امکان ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی قانون کے مطابق ہے، عدلیہ کے حکم پر جب وہ حلف اٹھا لیں گے پھر پنجاب کا سیاسی منظر تبدیل ہونے کی جو باتیں کی جاتی ہیں اس بارے میں بھی بہت سی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ بہرحال مبارکباد دیتا ہوں چودھری نثار علی خان کو کہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کا رکنیت کا حلف اٹھانے کا جب فیصلہ کیا تو مسلم لیگ کے لوگوں کو اتنی پریشانی نہیں ہوئی، زیادہ پریشانی پی ٹی آئی کو ہوئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ہوئی۔ آپ نے پہلے مرحلے میں عمران خان کو شکست دے دی۔ اب آنے والے دنوں میں بھی مجھے لگتا ہے کہ چودھری نثار علی خان کے دبنگ انٹری سے، سیاست میں دبنگ انٹری سے بڑے بڑے لوگوں کی سیاست میں چھٹی ہو جائے گی۔